بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ تھا، ہاتھوں مصنف اور عادل، اور اس میں ایک عادت بد تھی، اسے بیٹی سے بہت نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کے اس کے ہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا۔ اسے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا، بہت لاڈ پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ چند سال بعد ملکہ پھر امید سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا۔ پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ چلا گیا۔ ہفتے بعد اس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی، اور میں یہاں سے اسے اپنے گھر میں لے جا کر پالوں گی۔ اگر کسی بہانے آپ کچھ بھیجتی رہیں گی تو آپ کی بچی خوشحال رہے گی، وگرنہ مجھ غریب کو جو نصیب، اسے بھی پانے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے کچھ سونا چاندی زیور وغیرہ بچی کے واسطے تھما دیے، بچی کو اس کے حوالے کیا۔ محل میں یہ بات پھیلائی گئی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دائی شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز و نم سے اس کی پرورش شروع کر دی۔ بادشاہ جو اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی اور آپ کے حکم کے مطابق اسے ہلاک کیا گیا۔ بادشاہ اپنی بد نیتی کے باعث خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کو شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کر شہزادی کو لاتی اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی مامتا کو کچھ قرار ملتا، اور وہ دائی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کی نگہداشت کے عوض دیا کرتی۔ چونکہ شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے خوب قد کاٹ نکالا، خوبصورت بھی بہت تھی، اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی، پوچھا یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا، اس بیچاری عورت کی نواسی۔ بادشاہ نے حکم دیا، یہ مجھے بہت پسند آئی ہے، آپ میرے لیے اس دائی کے گھر رشتہ لے جانا۔ چونکہ حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے گئے۔ اب دائی کے اوستان قطع ہو گئے کہ یا اللہ، اب کیا کروں؟ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا، میں غریب ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں، اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑ صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں آیا، لیکن دائی کے گھر رشتے کے لیے بہت سے بندے بھیجے۔ سب نے دائی کی بہت منت سماجت کی، لالچ دیے، دھمکیاں دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کے خوب سزا دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہیوں نے دائی کو پکڑ کر بہت پیٹا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کے رکھ دیا۔ بیچاری پہلے سے ہی دو ہڈیوں پر تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے اسے ہلاک کرنے کے بجائے اپنے گھر لے جا کر اس کی پرورش کی ہے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کتنی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے گناہ عظیم سے بچایا۔ وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں نکال کر اور گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ شہزادہ پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کرے، اس کی آنکھیں نکال لے اور اس کی گردن کا خون لا کر بادشاہ کو دکھا دے۔ اسے کسی صورت یہ گوارا نہیں تھا۔ اسے اپنی بہن کے متعلق اب معلوم ہوا، لیکن اسے پتا تھا کہ بادشاہ ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے اسے قتل نہیں کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ بہن سے کہا، میں کسی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا، میں یہی چھوڑے دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت کہ تمہیں درندے کھا جائیں کہ تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ۔ لیکن بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں بھائی، تم مجھے قتل کر دو، میری آنکھیں اور خون لے جا کر باپ کو دکھا دو، نہیں تو وہ تمہیں مار دے گا، جو مجھے کسی صورت گوارا نہیں۔ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔
آخر کسی طرح بھائی نے بہن کو منا لیا۔ شہزادی آنسو بہاتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف جانے لگی۔ آخری بار پلٹ کے بھائی کو دیکھا اور جنگل میں گھس گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر ایک ہرن کا شکار کیا، اس کی گردن کا خون نکالا اور آنکھیں نکال کر بادشاہ کو دکھا دی۔ بادشاہ نے آئینہ منگوایا اور اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے، اب اسے تسلی ہوئی۔ ملکہ نے کسی طور پر شہزادے کو بلا کر اسے بیٹی کے متعلق پوچھا۔ شہزادے نے ماں کے سامنے سارا احوال گوش گزار کر دیا۔ ملکہ نے منہ آسمان کی طرف کر کے ہاتھ اوپر اٹھایا اور بیٹی کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ، تو میری بیٹی کی حفاظت کر، اپنی امان میں رکھ اور اسے کسی اچھی جگہ پار لگا۔ اب آگے شہزادی کے قصہ سنیے۔ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل پھول جڑی بوٹیاں کھا کر اپنا وقت گزارنے لگی۔ اس دوران بہت سا وقت گزر گیا۔ جھاڑیوں کانٹوں سے الجھ کر اس کے بوسیدہ کپڑے تار تار ہو گئے۔ آخرکار اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ رہا۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا۔ اتفاقاً بادشاہ اسی طرف جا نکلا جدھر شہزادی تھی۔ جب شہزادی کے کانوں میں کسی گھوڑے کے قدموں کی آہٹ پڑی تو جلدی جلدی کسی گھنے درخت چڑھ گئی اور اس کے بڑے بڑے پتے توڑ کر اپنی ستر پوشی کر کے چھپ کے بیٹھ گئی۔ بادشاہ بھی آ کے اسی درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ درخت گھنا تھا اور سایہ دار تھا۔ ایک طرف اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے سائے میں چادر بچھا کر تھوڑی دیر سستانے کے خاطر لیٹ گیا، چونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھا۔ اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ کسی صورت پر پڑی۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، تم کوئی پری ہو، فرشتہ ہو، جن ہو یا کوئی انسان، جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے پکار کر کہا، اے مسافر، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، میرے جسم پر کپڑے کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے نیچے بچھے چادر کو میری طرف پھینک دو تاکہ میں اسے ڈھانپ کر نیچے اتروں اور تم سے بات چیت کر سکوں۔ بادشاہ نے اپنے نیچے ایک کپڑے کو اٹھایا، اس کا گولا سا بنا کر اس کی طرف پھینکا۔ شہزادی نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح ڈھانپا اور کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے اتر گئی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ اس کے پورے ملک میں کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ پورے دل و جان سے شہزادی پر فرشتہ ہو گیا۔ جھٹ شہزادی سے کہا، میں ایک بادشاہ ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کر کے اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ شہزادی نے حامی بھر لی۔ وہ بھی ایک ایسا بندہ چاہتی تھی جو اسے عزت دے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے محل روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچ کر بادشاہ پہلے وزیر کے گھر جا پہنچا اور اس سے کہا، ایسا سمجھو کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، میں کل رشتہ مانگنے آؤں گا اور بارات کے ساتھ آ کر اپنی امانت یہاں سے اپنے محل لے جاؤں گا۔ وزیر نے حکم بجا لا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ پوری طرح سے تسلی رکھیے، یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی، جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے۔ بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑ آیا۔ اگلے دن وکیل بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر آ پہنچے۔ وزیر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ایک دو دن بعد منگنی ہو گئی۔ بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ جلد ہی شادی کا پیغام بھیجا اور اس کو بیاہ کر اپنے محل لایا۔ بادشاہ اور شہزادی اپنی شادی سے بہت خوش تھے۔ اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا۔ چند سال بعد اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی جو ملکہ بن گئی تھی پوچھا، اب جب کہ اللہ نے ہم دونوں اولاد نرینہ سے نوازا ہے، تم اب ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو اور کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے۔ شہزادی نے کسی طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا۔ ماہ و سال گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ دوبارہ شہزادی سے وہی سوال کرنے لگا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا۔ آخرکار ان کے ہاں جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ آخرکار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ وہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ کو کس طرح بیٹیوں سے نفرت تھی، اس نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دائی نے مجھے کس طرح بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش کی اور اس نے کس طرح مجھے دیکھا، پھر کس طرح اپنے بھائی کے حوالے کر کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ میں اس طرح جنگل میں زندگی گزارنے لگی۔ وہاں تم نے مجھے دیکھا، مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے اور مجھ سے شادی کی۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری کہانی سنی تو اس سے کہا، اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر لے جاؤں گا۔
شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے سامنے مت لے جاؤ، وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ آخرکار وہ مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے پورے جاہو جلال سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود ملک کے ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا۔ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ روانہ کر دیا اور کہا کہ تم لوگ ملکہ کو لے کر روانہ ہو جاؤ، میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر میں تم لوگوں سے آ کر ملوں گا۔ وزیر، وکیل اور قاضی شہزادی کو لے کر لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے پہلی منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ الگ لگا دیا۔ شہزادی نے وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا، اے وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگوا دو۔ وزیر نے کہا، ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے آپ کی حفاظت کے خاطر مجھے آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ شہزادی نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، پر تم اپنا خیمہ یہاں سے دور کہیں اور لگا دو۔ لیکن وزیر نہیں مانا۔ خیمے لگ گئے، کھانا وغیرہ کھایا گیا، رات ہو گئی تھی، سب لوگ سو گئے۔ وزیر کے دل میں کھوٹ تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر آدھی رات کو اٹھا اور شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی پہلے سے ہی باندھ چکی تھی کہ وزیر بدذات کی نیت میں کھوٹ ہے۔ آہٹ پا کر شہزادی جاگ گئی، دیکھا کہ وزیر ہے تو اسے للکار کر باہر نکلنے کو کہا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے کہا، اے بدذات وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی بھی، نہ میں نے برائی کی ہے اور نہ کسی کا برا چاہا ہے، مجھے مخلوق کے سامنے بدنام مت کر، میرے خیمے سے نکل جا۔ لیکن بے غیرت وزیر نہیں ٹلا۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کیا کہ تم اس بچے کے سر کی قسم اس طرح مت کر، مگر وزیر پھر بھی نہیں مانا۔ اللہ اور رسول کے واسطے دیے، قرآن کی دہائی دی، لیکن بد کردار وزیر کے دماغ میں شیطان پوری طرح سے گھر کر چکا تھا۔ شہزادی نے جب اپنے بچے کو آگے کیا تو وزیر نے ایک ہی وار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ بدذات وزیر بالکل نہیں ٹلے گا۔ اس نے وزیر سے کہا، تم اب بالکل بھی نہیں ٹلو گے، میں ایک پاک عورت ہوں، اس وقت بھی وضو میں ہوں، مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنے وضو کو توڑ کر آ جاتی ہوں، تب تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ وزیر نے کہا، جاؤ اور جلدی آنا۔ شہزادی خیمے سے باہر نکل گئی، بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وزیر اسے ڈھونڈنے نکل گیا، ادھر ادھر تلاش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی، آخر تھک ہار کر دوبارہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہوا، بچے کی لاش اٹھا کر کہیں دور دفن کی اور اپنے خیمے میں آ کر گھس گیا۔ صبح بہت دیر کے بعد شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی، اپنے مقتول بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام دوسری منزل پر جا پہنچے۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ لگانا شروع کیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے آج اپنا خیمہ بہت دور لگوایا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ خدام ایک اور خیمہ اس کے خیمے کے قریب کر رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کس کا خیمہ ہے؟ خدام نے جواب دیا کہ وکیل کا۔ شہزادی نے وکیل کو بلوایا اور کہا کہ میں ایک عورت ہوں، تم اپنا خیمہ میرے خیمے کے قریب سے ہٹوا دو، یہ اچھی بات نہیں۔ وکیل نے کہا، اے ملکہ بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ کر دیا ہے اور پرزور تاکید کی ہے کہ اگر آپ کو یا آپ کے سامان کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ شہزادی نے جواباً کہا کہ اتنے جمع غفیر کے درمیان مجھے اور میرے سامان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اپنا خیمہ کہیں دور لگوا دو۔ لیکن بدکردار وکیل ٹس سے مس نہ ہوا اور اپنا خیمہ ادھر ہی لگوا دیا۔ شہزادی پہلے ہی وزیر کے ہاتھوں مار کھا چکی تھی، اس لیے اس رات اپنے پورے ہوش و حواس میں تھی۔ ویسے بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج بھی اسے آدھی رات کو کسی کے قدموں کی آہٹ اپنے خیمے کی طرف آتے ہوئے سنائی دی تو مکمل بیدار ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ آنے والا وکیل ہے تو اسے للکارا، خبردار میرے خیمے میں داخل ہونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ جاؤ خیمے سے۔ لیکن وکیل اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے دوبارہ اسے کہا، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، ایک پاک دامن عورت، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ اور اپنے انجام کی فکر کر۔ لیکن بد کردار وکیل کہاں ٹلنے والا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ بدذات بھی نہیں ٹلنے والا۔ اس نے دوسرے بیٹے کو اس کے سامنے کیا اور اسے دعائیں دی، اس معصوم کے سر کی قسم میرا پیچھا چھوڑ اور نکل جائے یہاں سے۔ لیکن وکیل نے بھی تلوار سے وار کر کے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادی نے بے چارگی سے کہا، اگر تم اپنے ناپاک ارادوں سے نہیں ٹلنے والے، تم مجھے موقع دو، کیونکہ میں پاک و صاف اور وضو سے ہوں
मुझे कुछ वक्त दे ताकि मैं खुद को नापाक कर दूं। उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे करो। वकील ने उसे जाने दिया। शहजादी खेमे से निकल गई। आज भी शहजादी में जितनी हिम्मत थी निकल भागी। जहां तक उसके कदमों ने साथ दिया भागी और आखिरकार थक कर बड़ी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वकील ने जब देखा कि शहजादी अभी तक नहीं आई तो उसके पीछे निकल पड़ा। इधर उधर भाग दौड़ कर उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब उसे डर लगने लगा कि बच्चा भी जान से गया और शहजादी भी भाग निकली। अगर किसी ने बादशाह को खबर दी तो वो मुझे खोलते तेल में तल देगा। वकील जल्दी जल्दी वापस आया। मरे हुए बच्चे को उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने खेमे में जाकर तोता बन गया। जब सुबह फूंक फटी तो शहजादी आस्ता आस्ता अपने खेमे में दाखिल हो गई। देखा कि दूसरे बेटे की लाश भी नहीं है। समझ गई कि बदकिरदार वकील ने उसे ठिकाने लगा दिया है। शहजादी किसका एतबार करती, इसलिए चुप रही। लश्कर फिर शहजादी के बाप यानी बादशाह के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। आज ही शहजादी एक बेटे के साथ गमों का अंबार लिए ऊंट पर सवार थी। जब तीसरी मंजिल पर पड़ाव डाला गया तो वकील ने अपना खेमा दूर लगवा दिया और शर्मिंदा शर्मिंदा शहजादी के सामने आ ही नहीं पा रहा था। वजीर और वकील परेशान थे कि जब बादशाह को पता चलेगा तो बादशाह को क्या जवाब देंगे। आज जैसे ही शहजादी का खेमा खड़ा कर दिया गया तो देखा कि काजी साहब अपना खेमा उसके खेमे के सामने लगवा रहे थे। शहजादी ने उसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन कादी बदजात भी मानने वालों में से नहीं था। आज की रात भी शहजादी के लिए कयामत की रात थी। वो समझ चुकी थी कि कादी बदजात भी उन दोनों से किसी तौर कम नहीं। आज रात तो शहजादी बिल्कुल भी नहीं सोई, बैठी रही। जब रात आधी गुजर गई तो देखा कि कादी भी खरामा खरामा खेमे में दाखिल हो रहा है। शहजादी ने उसे भी समझाने की कोशिश की, बहुत मिन्नत समाजत की, खुदा रसूल के वास्ते दिए, यहां तक कह दिया कि वजीर वकील तो जाहिल थे, तुम तो आलिम व फादिल इंसान हो, लोगों को इंसाफ फराहम करते हो, तुम्हें ऐसी हरकत ज़ेब ही नहीं देती। लेकिन काजी भी पूरी तरह शैतान बन चुका था। उस पर इन बातों मिन्नत समाजतों का असर नहीं हुआ। शहजादी ने कहा कि यह भी नहीं टलने वाला, तो उसने ख्याल किया कि शायद इसके दिल में रहम पैदा हो जाए। अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे को उसके सामने कर दिया, उसकी दुहाई दी, वास्ते दिए, लेकिन कादी तो उन दोनों से भी 2 हाथ आगे निकल गया। कादी बदबख्त को भी रहम ना आया और मासूम बच्चे का सर कलम कर दिया। शहजादी ने उसे भी यही कहा कि मैं पाक और साफ हूँ, वजू से हूँ, मुझे मौका दो ताकि अपना वजू तोड़ दूं, उसके बाद जो तुम चाहो करो। कादी ने भी उसे जाने दिया। जैसे ही शहजादी बाहर निकली, जिधर मुंह उठा भाग निकली। भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। शहजादी वहां आकर रुक गई, अपने मासूम बच्चे को याद किया। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वो सोच रही थी कि अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे किधर हैं तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। इससे बेहतर है कि खुद को दरिया के हवाले कर दूं। ये फैसला करके उसने दरिया में छलांग लगा दी और दरिया उसे चक्कर देता हुआ कहीं का कहीं ले गया। और दूसरी तरफ 6 फकीर भाई थे, अपने कपड़े दरिया पर धोने के लिए लाए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल लाए। अब शहजादी के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके होश व हवास जवाब दे गए कि वो कहाँ है, और उसने दिल में कहा वो तीनों बदजात व बदकिरदार उनसे अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली तो इन 6 फकीरों के हत्थे चढ़ गई। फकीरों में से हर एक यही कह रहा था कि ये मेरी है। आखिर सबने मशूरा किया कि इसको अपने बाप के पास ले जाएंगे, वो जिसका कहे ये औरत उसी की है। वो शहजादी को अपने बाप के पास ले गए। उनका बाप एक अक्लमंद इंसान था, देखते ही समझ गया कि ये किसी शहंशाह घराने की औरत है, मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं। इस वजह से उसने अपने बेटों को समझाया, ए मेरे बेटो, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसे अपनी बहन बना लो। तुम 6 भाई और 7वीं तुम्हारी ये बहन, उसकी खूब निगहदाश्त करो, उसकी बरकत से तुम सब सुरखरू रहोगे। बाप के फैसले से फकीर बहुत खुश हो गए और अपने से बढ़कर शहजादी का ख्याल रखने लगे। जो बादशाह चौथे दिन आकर लश्कर से मिला तो देखा वकील और कादी उससे कतरा रहे हैं, उसके सामने शर्मसार हैं। पूछा मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं? उन्होंने यकज़बान होकर कहा मलिका तो एक डायन थी, तीनों बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह परेशान हो गया कि ये क्या बात हो गई। वो उन तीनों पर शक में पड़ गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं, अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहां जाके फैसला करेंगे आगे क्या करना है। बादशाह अपने दिल में सोच रहा था कि जाके अपने जालिम ससुर बादशाह को देखूं और उससे पूछूं कि उसे क्यों बेटियों से इतनी नफरत है। उसके जुल्मों सितम की वजह से उसकी बेटी डायन बन गई और अपने बच्चों तक को खा गई। चलते चलते उन्होंने एक बड़े दरिया को पुल के जरिए पार किया और अपनी मंदिर की तरफ रवाना हो गए। इधर शहजादी फकीरों की बहन बनकर रहने लगी। उसे इधर उधर से पता चल गया
और समझ गई कि अपने बाप बादशाह के मुल्क पहुंच गई है। उसे पता था कि उसके बाप को किस्सा सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने फकीर भाइयों से कहा कि जाके बादशाह को बता दो कि हमारी बहन एक किस्सा गो है, क्या वो इसे शाही किस्सा गो के तौर पर मुलाजमत देगा। फकीरों ने बादशाह के दरबार तक रसाई हासिल करके उसकी ये गोश गुजार कर दिया कि हमारी एक बहन है जो बहुत अच्छी किस्सा गो है, अगर उसे पसंद हो तो उसे किस्सा सुनवाने के लिए लेकर आए। बादशाह ने उन्हें इजाजत दी और कहा कि अगर उसके किस्से पसंद आए तो उसे शाही किस्सा गो रख देगा। शाम को फकीर शहजादी को लेकर बादशाह की दरबार में हाजिर हुए। शहजादी निकाब में थी और दरमियान में भी पर्दा हायल था। उसने बादशाह को किस्सा सुनाया जो बादशाह को बहुत पसंद आया। उसने खुश होकर फकीरों को बहुत सा इनाम इकराम दिया। फकीर इनाम इकराम लेकर बहन के हमरा वापस घर आए। वो पहले ही भीख मांगने से बेजार थे, इसलिए बहुत खुश थे। शहजादी हर रात आकर बादशाह को एक नया किस्सा सुनाती। बादशाह से दाद और इनाम इकराम पाकर वापस अपने फकीर भाइयों के पास घर लौट आती। फकीरों की जान भी भीख मांगने से छूट गई। रात जब वो आई तो देखा कि आज तो उसका शोहर बादशाह, वजीर, वकील, काजी वगैरह भी उसके बाप बादशाह के पास बैठे हुए हैं। शहजादी ने सोचा आज तो किस्सा मजा करेगा। शहजादी आज भी हर रोज की तरह निकाब में थी। पर्दे की दूसरी तरफ आकर अपनी जगह पर बैठ गई और अपने बाप बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आज मैं आपको बहुत खास दास्तां सुनाने वाली हूँ। अगर किसी को कोई हाजत दरपेश है तो अभी से उठकर रिफा हाजत पूरी करे। दास्तां के दरमियान किसी को उठने की इजाजत नहीं है। अगर कोई उठ गया तो मैं दास्तां सुनाना बंद कर दूंगी और आइंदा के लिए भी कोई किस्सा सुनाने नहीं आऊंगी। बादशाह ने सबको हुक्म दिया। सब ने इकरार किया कि दास्तां के दरमियान नहीं उठेंगे। शहजादी ने दास्तां सुनाना शुरू की। एक जालिम बादशाह था। उसे अपने घर में बेटी की पैदाइश पसंद नहीं थी। जब उसके घर में लड़की पैदा हुई तो अपनी बीवी को उसे मारने का हुक्म दिया। उसने दाई के जरिए अपनी बेटी को बचाकर उसकी परवरिश की। एक दिन उस लड़की पर बादशाह की नजर पड़ी जो अब जवान हो गई थी। बादशाह ने उस बूढ़ी दाई के घर अपने लिए रिश्ता भेजा, लेकिन दाई ने तस्लीम नहीं किया। बादशाह ने उस पर जुल्म और सितम ढाए। तब दाई ने बताया कि वो लड़की उसी बादशाह की बेटी है। बादशाह हैरान हुआ कि ये तो मेरा किस्सा है जो ये खातून सुना रही है। बादशाह ने बहुत से हीरे जवाहरात शहजादी के आगे फेंक कर कहा कि देखना, दास्तां को बंद मत करना। शहजादी ने हीरे जवाहरात फकीरों की तरफ फेंक दिए, जिसे पाकर बहुत खुश हुए। शहजादी ने दास्तां जारी रखते हुए कहा, बादशाह ने बेटी को अपने बेटे के हवाले किया और कहा कि किसी जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और उसकी आंखें और खून निकालकर उसे दिखा दे। लेकिन भाई को अपने हाथों से बहन को कत्ल करना गवारा न हुआ और अपनी बहन को जंगल में छोड़कर वापस आया। जंगल में वो लड़की बहुत अरसे रुलती रही, यहां तक कि उसके जिस्म पर उसका लिबास तार तार होकर गिर गया और वो जंगल बयाबा में बेलिबास वक्त गुजारने लगी। बादशाह उमर रिफ्ता के बायस अब बूढ़ा हो गया था। उसे पहले से ही अपने किए पर पछतावा था। जब उसे दास्तां के जरिए अपनी बेटी के मुतालिक पता चला, उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। शहजादे को भी एहसास हुआ कि यह तो मेरी बहन का किस्सा है। उसने बेचैन होकर कुछ और हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि दास्तां जारी रखना, रुकना मत। फकीर भाइयों के तो इतने इनामात देखकर चेहरे खिल उठे। शहजादी ने कहा, एक दिन उस जंगल से बादशाह का गुजर हुआ। उसने लड़की को देखा और उसे अपने साथ लेकर अपने मुल्क में जाकर उससे ब्याह रचाया। शहजादी का शौहर बादशाह जो से दास्तां सुन रहा था चौंक पड़ा कि ये मेरा और मेरी बीवी का किस्सा लग रहा है। उसने भी बहुत से हीरे जवाहरात निकाल कर शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि देखना, दास्तां आखिर तक सुनाना, मुझे इस दास्तां को पूरा सुनना है। फकीर भाइयों के तो पैर खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। शहजादी ने दास्तां जारी रखी। बादशाह ने उस लड़की से शादी की। उससे उसे 3 बेटे हुए। एक दिन बादशाह ने उसे अपने बेटों के साथ अपने वजीर, वकील और काजी के हमरा उसके ससुराल रवाना किया। अब वजीर, वकील और काजी के उस्तान खता हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे और दिल में सोचने लगे, ये तो हमारा किस्सा है। बादशाह ने कुछ और हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए। फकीर भाइयों के चेहरे खुशी से खिले जा रहे थे। शहजादी ने कहा, पहली मंजिल पर बादशाह का वजीर नापाक इरादे से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बदी के लिए तंग किया। उसके बड़े बेटे का साथ तन से जुदा किया, लेकिन लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली। वजीर मन मनाया, मुझे बहुत जोर का पेशाब लगा है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। बादशाह ने उसे डांट दिया, खामोशी से बैठ बदजात कहीं के, इसी वक्त तुम्हें क्यों पेशाब आ रहा है। वजीर चुप करके बैठ गया। दूसरी मंजिल पर इसी तरह वकील भी अपने नापाक इरादों के साथ लड़की को बदी के लिए तंग करने लगा और अपने नापाक अदायम पूरा करने के लिए उसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा करने से भी बाज न आया।
اور پاک دامن لڑکی یہاں بھی اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہو گئی اور باہر بھاگ کر کہیں پر چھپ گئی۔ اب وکیل کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھے زور کی حاجت پیش آئی ہے، بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ بادشاہ نے وکیل پر آنکھیں نکالی اور کہا، بس کر بدذات، اور خاموشی سے بیٹھ، جب حقیقت ظاہر ہو رہی ہے تو تم لوگوں کو حاجت پیش آ رہی ہے۔ وکیل بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تیسری منزل پر قاضی بھی اللہ رسول کو بھول کر بدی کے لیے لڑکی کو تنگ کرنے لگا اور اس ظالم نے اس کے تیسرے بیٹے کا سر قلم کیا۔ لڑکی نے پھر اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر ایک بڑے دریا میں کود گئی۔ قاضی نے بھی کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے اسے بھی ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ دریا نے لڑکی کو کہیں لے جا کر دوسری طرف پھینک دیا، جہاں اسے 6 فقیروں نے دیکھا اور اسے دریا سے نکالا۔ اب فقیر بھائیوں کی گوگی بند ہو گئی۔ فقیر اس لڑکی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ اس کے عقل مند باپ نے اس لڑکی کو 6 بھائیوں کی بہن بنا دیا۔ اس کے باپ بادشاہ کی آنکھوں سے جل تھل آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں بادشاہوں نے ہیرے جواہرات کے ڈھیر ان کے سامنے لگا دیے کہ خدارا داستان کو جاری رکھو۔ لڑکی کو کسی طرح پتا چلا اس کے باپ بادشاہ کا ملک ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کو داستان سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں کے ذریعے بادشاہ کو کلوا بھیجا کہ اگر اسے منظور ہو تو آ کے اسے داستان سنائے۔ یہاں پہنچ کر باپ بادشاہ کا دل چور ہو گیا۔ وہ ایک فریاد مار کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ شہزادی نے بھی اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا تو اس کے شوہر بادشاہ نے بھی شہزادی کو پہچان لیا۔ باپ بیٹی کو اور شوہر بیوی کو پا کر بہت خوش ہو گئے۔ دونوں نے وزیر، وکیل اور قاضی کو پکڑا۔ ان سے کہا کہ بول کیسی سزا چاہیے، 4 چینی چابک یا 4 بٹور؟ انہوں نے کہا کہ 4 بٹور۔ بادشاہ نے 12 گھوڑے منگوائے، 4 کے ساتھ ایک ایک کو باندھ دیا اور انہیں باندھ کر انہیں 4 مخالف سمت میں دوہرا دیا، جن سے ان کے جسم ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اس طرح ان بدذاتوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی اور شہزادی کا باپ اپنی بیٹی کو اور اس کا شوہر اپنی بیوی کو پا کر بہت خوش ہوئے اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور یوں یہ داستان تمام ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی، جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔